احسان کا بدلہ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ احسان کرنے والے کو احسان کا صلہ احسان کے ذریعے دیا جائے۔ یہ مفہوم ہے قرآن پاک کی ون آف دا موسٹ فیمس سورہ رحمان کی ایک آیت کا، کہ اگر کسی نے آپ کی ذات پہ کوئی احسان کیا ہے تو آپ اس پہ احسان کریں، اس کو جو جزا دیں گے وہ اس کے علاوہ کیا جزا ہو سکتی ہے کہ آپ اس پہ بھی احسان کریں، یعنی اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کے رکھیں، اچھا معاملہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا ٹوٹل الٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں احسان کرنے والا بیچارہ اس چیز پہ پچھتاتا ہے ساری عمر کہ میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہی کیوں ہے، میں نے کسی کی مدد کی ہی کیوں تھی، میں نے کسی کے لیے احسان کیا ہی کیوں تھا، میں نے اپنے بارے میں سوچا ہوتا، میں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا ہوتا، میں نے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچا ہوتا، یا میں نے اپنی ذات کے بارے میں سوچا ہوتا، میں نے اپنی ہارڈ ارنڈ منی، اپنی اتنی محنت سے کمائی ہوئی پیسہ اٹھا کے کسی کو اس کے برے وقت میں دے دیے، اور آج وہ شخص وہ پیسہ دینے پہ آمادہ ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا مکر رہا ہے کہ میں نے تو لیا ہی نہیں ہے۔ یا اپنی پوری لائف آپ کسی کو دے دیتے ہیں، اپنا ایک ایک لمحہ زندگی کا آپ کسی کو دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا کیا ہے، کوئی احسان تو نہیں کیا مجھ پہ، یہ تو سب کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں آپ کو۔ ایک آدمی ہوتا ہے اولڈن ٹائمز میں، پرانے زمانے میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ مشکیزہ ہوتا ہے اس کے پاس، اور وہ لوگوں کو پانی پلاتا ہے، وہ لوگوں کو پانی پلاتا ہے، اور کوئی کبھی کبھار اس کو کوئی تھوڑا کھانا دے دیتا ہے یا کچھ بچا کچا اس کو دے دیتا ہے، تو وہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس طرح سے۔ لیکن اس کو پاس باقاعدہ پیسہ نہیں ہوتا، باقاعدہ اس کے پاس خرچنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے حالات بڑے ہی برے حالات ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ ایسے ہی پانی پلا رہا ہوتا ہے لوگوں کو اپنے مشکیزے سے، ایک وہاں سے فقیر کا گزر ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ والا درویش ہوتا ہے، وہ اس وقت وجد میں ہوتا ہے، یہ بندہ اس کو پانی پلاتا ہے مشکیزے والا، وہ اس کو کہتا ہے تم پانی فری میں پلاتے ہو؟ یہ کہتا ہے ہاں جی، اگر کوئی کچھ کھانے کو دے دیتا ہے تو میں اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، نہیں تو بس کچھ بھی نہیں، شام کو اللہ کا نام ہوتا ہے، بس سو جاتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ درویش چونکہ وجد میں ہوتا ہے اس وقت، درویش اس کو کہتا ہے اپنا ہاتھ آگے کرو، وہ ہاتھ آگے کرتا ہے، درویش اس کے ہاتھ کے اوپر ایک کوئلہ اٹھا کے جلتا ہوا ایک نمبر بنا دیتا ہے، نمبر 1، اور چلا جاتا ہے۔ اب یہ بندہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے یہ کیا، دیکھو ذرا درویش نے میرا ہاتھ جلا دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوتا ہے۔ اب بادشاہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور یہ بندے کے ہاتھ میں مشکیزہ ہوتا ہے، اور بادشاہ دیکھتا ہے کہ میرا پانی والا کدھر ہے، اس کو اپنا پانی والا نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ یہ بندہ جو گزرا، یہ جو مشکیزے والا بندہ ہوتا ہے، یہ اس بادشاہ کو اس کی ساری جو پلٹن ہوتی ہے ان کو پانی پلاتا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ خوشی میں اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کا روزانہ کا 1 سکہ باندھ دو، یہ لوگوں کو فری میں پانی پلا رہا ہے اور ہمیں پانی پلائے کیونکہ میں بادشاہ ہوں، اس کا روز کا 1 سکہ باندھ دو۔ اب اس فقیر کو روزانہ کا، اس فقیر کو نہیں، اس مشکیزے والے کو روزانہ کا ایک درہم کہہ لو، 1 روپیہ کہہ لو، جو بھی کہہ لو، 1 سکہ ملتا ہے۔ یہ اب روزانہ اپنے گھر کھانا لے کے جا سکتا ہے، یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ذرا سی بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اسی طرح پانی پلاتا ہے۔ ایک دن اور ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور فقیر کا گزر ہوتا ہے۔ اب یہ پہلے والے فقیر کو بھول بھال چکا ہوتا ہے، ایک اور فقیر کا گزر ہوتا ہے، یہ پانی اسی طرح پلا رہا ہوتا ہے جیسے یہ پانی پلاتا رہتا ہے۔ یہ اس فقیر کو بھی پانی پلاتا ہے۔ جب یہ اس کو پانی پلاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا تم نے مجھے مفت میں پانی پلایا تو میں بھی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کیا دیں گے؟ وہ ایک کوئلہ اٹھاتا ہے، اس کا جو ایک ہاتھ ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، دیکھتا ہے اس پہ 1 لکھا ہوتا ہے، اس کے آگے ایک 0 ڈال دیتا ہے، 0۔ اب یہ بن گیا 10۔ پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے، کچھ ٹائم یعنی کہ دن کا کچھ وقت گزرتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، تو بادشاہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ جس نے مجھے پانی پلایا تھا اس شخص کا آپ پیسہ دے رہے ہو، مطلب وہ سکہ دے رہے ہو روز کا؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم دے رہے ہیں سکہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا بڑھا دو، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ عوام میں بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اس کا تم ایسے کرو 10 سکے دینا شروع کر دو روز کے۔ اب جی اس بندے کو 10 سکے ملنے لگتے ہیں روز کے، اور یہ بندے کی لائف ایک دم سے اپ سائڈ ڈاؤن چینج ہو جاتی ہے فار دا بیٹر۔ اب اس کی لائف بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اس کو تو روز کے 10 سکے مل رہے ہیں، اب تو اس کے مبارے نیارے ہو گئے ہیں، اب اس کے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پھر اسی طرح سے پانی پلا رہا ہوتا ہے، یہ نئی مشق بھی لے لیتا ہے، نیا اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے بھی سیٹل کر لیتا ہے۔ ایک دن پھر ادھر سے ایک فقیر کا گزر ہو رہا ہوتا ہے، وہ فقیر آتا ہے، اس کو کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، یہ ویسے ہی پانی پلاتا ہے جیسے اس نے پلانا ہوتا ہے ہر ایک کو،
اور یہ جب فقیر کو پانی پلا دیتا ہے، فقیر اس سے دوبارہ سے وہی سٹوری کرتا ہے کہ ہاں تم فری میں پانی پلاتے ہو. یہ کہتا ہے ہاں جی میں مفت میں پانی پلاتا ہوں. کب سے پلاتے ہو؟ اتنے سال ہو گئے میں پلاتا ہوں. تو فقیر وجد میں آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، کوئلہ اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ پہ ایک اور زیرو، ایک اور صفر لگا دیتا ہے. شام ہوتی ہے، بادشاہ کے ہلکارے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بادشاہ تو بڑا خوش ہے، تم یہاں پہ اتنا پانی پلا رہے ہو اور بالکل فری میں، اور کہاں کہاں سے تم جا کے پانی لے کر آتے ہو. بادشاہ نے کہا کہ اس مشکیزے والے کا پیسہ جو ہے وہ ڈبل زیادہ کر دو، اس کی روز کی اب جو مزدوری ہوگی وہ 100 سکے ہوگی. اب اس کو 100 سکے ملتے ہیں روز کے روز. یعنی کہ وہ اس وقت اس سلطنت میں ون آف دا موسٹ امیر آدمی ہو جاتا ہے. اب وہ اپنا گھر ور بھی سیٹ کر لیتا ہے، اس کے بچے بھی سیٹل ہو جاتے ہیں، اس کی لائف بڑی سیٹ ہو جاتی ہے. اب وہ اپنی رنگ میں ہو جاتا ہے، وہ بھلا جاتا ہے سب کچھ. اب جب وہ اپنی لائف میں بڑا سیٹل ہوتا ہے، لوگوں کو پانی پلا رہا ہوتا ہے وہ، لیکن وہ تھوڑا سا اس میں ایروگنس آ جاتا ہے، چینج آ جاتا ہے. اللہ کا کرنا، وہ جو سب سے پہلے والا فقیر ہوتا ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے. وہ وہاں سے گزرتا ہے، اس مشکیزے والے کو کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو. تو یہ مشکیزے والا اس کو دیکھتا ہے اور تھوڑا سا نا اس کو گھن سے آتی ہے. یہ کہتا ہے یہ تم اتنے گندے میلے ہو، میں تمہیں پانی پلاؤں گا، چلو خیر میں پلا ہی دیتا ہوں. تو یہ اس کو پانی پلانے لگتا ہے، لیکن اس کو گھن شو کرتا ہے کہ مجھے بڑی کراہت آ رہی ہے تمہیں دیکھ کے. تو وہ درویش کو نظر آ جاتی ہے اس کی چیز. درویش کو کہتا ہے کہ چلو پہلے یوں کرو، میرے ہاتھ دھلا دو، اس کے بعد پانی پلا دینا. درویش کو کہتا ہے کہ میں پانی پلانے والا ہوں، میں ہاتھ دھلوانے والا نہیں ہوں، تم کہیں اور جا کے اپنے ہاتھ دھو لو. درویش اس کو کہتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں وہ والا درویش ہوں جس نے تمہارے ہاتھ پہ 1 لکھا تھا. یہ کہتا ہے تم نے کیا بڑا کام کیا تھا، اگر 1 لکھا تھا تو تمہارے بعد، تمہاری وجہ سے تو مجھے 1 سکہ ملتا تھا، تمہارے بعد ایک اور آیا، اس نے مجھے 1 سکہ، اور اس نے مجھے 10 سکے دلوائے، اور اس کے بعد ایک اور آیا، اس کی وجہ سے مجھے اب 100 سکے روز کے ملتے ہیں. تو درویش پھر سے وجد میں آتا ہے اور درویش اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے جہاں پہ اس نے 1 لکھا ہوتا ہے نا، اس جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور اس 1 کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہے. وہ جیسے ہی اس کا ہاتھ سے 1 مٹاتا ہے، شام ہوتی ہے، بادشاہ کے ہلکارے آتے ہیں. بادشاہ کے ہلکارے آ کے کہتے ہیں کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ 100 درہم، 100 کوائنس تو بہت زیادہ ہیں، 100 سکے تو بہت زیادہ پانی پلانے کے لیے، اور ویسے بھی ہم نے اب سلطنت میں جگہ جگہ پہ کنویں کھود دیے ہیں. تو یوں کرو کہ اس بندے سے اب اس کا سارا وظیفہ روک دیا جائے، اور آج کے بعد بس ہم تمہیں یہی بتانے آئے ہیں کہ روز جو تمہیں 100 ملا کرتے تھے کوائنس، 100 سکے، آج کے بعد تمہیں وہ 100 سکے نہیں ملیں گے. کبھی کبھی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم اس پہلے شخص کو بھول جاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں، جس نے ہمارا اس وقت میں ساتھ دیا ہوتا ہے جس وقت میں رب العالمین کے علاوہ ساتھ دینے والی کوئی ذات نہیں ہوتی. اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے اور کسی کو ہماری زندگی میں بھیجتا ہے کہ جاؤ اس ٹوٹے پھوٹے ننگ دھڑنگ انسان کی اس وقت مدد کرو. اور وہ شخص جس کو اللہ بھیجتا ہے، کبھی کبھی وہ شخص بھی بڑا ہی ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، بہت ہی زیرو میں کاؤنٹ ہونے والا شخص ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ہاتھ کے ذریعے سے آپ تک وہ ہیلپ، وہ مدد پہنچائے. پھر جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلا ٹھڈا جس کو مارتے ہیں نا، سب سے پہلی لات جس کو مارتے ہیں، وہ وہی شخص ہوتا ہے جس نے آپ کا ہاتھ اس وقت پکڑا ہوتا ہے جب آپ کا ہاتھ بالکل خالی ہوتا ہے، جس نے آپ کو اس وقت کپڑے دلائے ہوتے ہیں جب آپ کی وارڈروب میں ایک کپڑا بھی نہیں ہوتا کوئی ڈھنگ کا پہننے کے لیے تاکہ آپ کسی انٹرویو پہ جا سکیں، جس نے آپ کو اس وقت اپنی گاڑی دی ہوتی ہے ادھار میں، یا اپنی گاڑی دی ہوتی ہے کہ یہ بھائی چابی پکڑ، جا تو جا اپنے کام پہ جا، دیکھا جائے گا انشاءاللہ خیر ہوگی، جس نے اپنی بیوی کا کوئی زیور بیچا ہوتا ہے یا اپنا کوئی زیور بیچا ہوتا ہے اس وقت میں جب آپ کو اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی عیاشی کا سامان چاہیے ہوتا ہے یا کوئی روزمرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں تم نے کیا ہی کیا ہے، آپ اس کو سب سے پہلی جو لات مارتے ہیں نا آپ اچھے ہونے کے بعد، تو وہ لات اس کی زندگی بھر کی کمائی، اس کی زندگی بھر کی احساس کے اوپر لات ہوتی ہے. کچھ لوگ کبھی بھی نہیں سنبھل سکتے، کبھی بھی نہیں سدھر سکتے. اللہ تعالیٰ جب ان سے لے بھی لیتا ہے نا، چھین کے لے لیتا ہے،
تب بھی اس لیے لیتا ہے کہ ان کو آزما رہا ہوتا ہے، کسی اور کو ان کی لائف میں بھیج کے، کسی اور کو ان کے پاس بھیج کے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ بندہ اس بندے کا شکر گزار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیونکہ جب ہم انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتے نا، ہم رب کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اور جب وہ آپ کو آپ کے پیروں کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے، آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک لیوش گھر بنا لیتے ہیں، آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک لیوش لائف جی رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس سب ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے جب اس شخص کو بھول جاتے ہیں تو آپ یقین کریں رب العالمین کی نظر سے آپ اسی وقت گر جاتے ہیں. آپ نے جس شخص سے ادھار لیا ہوتا ہے نا، اور آپ اس شخص کو جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو لیا ہی نہیں ہے، یا میں نے تو اتنا نہیں لیا تھا، اتنا لیا تھا، اور جب میرے پاس ہوں گے دے دوں گا، اب تو میرے پاس ہے ہی نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی اس نا کو آپ کی لائف کے لیے کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. یعنی آپ نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کہیں اور سے برکت ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی میرڈ لائف میں سے برکت ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا سکون ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے عبادت کا مزہ چھین لیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب آپ سے واپس ایک دفعہ لے لیتے ہیں نا، دینے کے بعد سزا کے طور پہ واپس لیتے ہیں، تو پھر کبھی نہیں ملتا. چاہے وہ آپ کے دل کا سکون ہوگا، چاہے وہ پیسہ ہوگا، چاہے وہ اولاد کی طرف سے عزت ہوگی. اور یہ ضرور ہوگا، جس نے احسان کرنے والے کو اس وقت بھولا ہے جب احسان کرنے والا خود کسی تکلیف میں تھا، یقین کریں اس کو رب العالمین کبھی نہیں معاف کرتے. تو جس پہ احسان کیا کریں نا، تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ یہ شخص اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ آپ اس پہ احسان کریں. اور اگر کسی نے آپ پہ احسان کیا ہوا ہے تو اس کو ٹھڈا مارنے سے پہلے ضرور یہ سوچیں کہ جب یہی ٹھوکر آپ کو پڑے گی نا رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ یہ تو بے بس ہے، انسان تو بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب رب العالمین کی طرف سے ٹھوکر آپ کو پڑے گی نا، تو آپ پیروں کے بل، سر کے بل، پتہ نہیں ناک کے بل، اور کیا کیا آپ کا کیا کیا ٹوٹے گا اور آپ کیسے نیچے گریں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی آیتیں جھوٹی نہیں ہوا کرتی. اللہ کی آیتیں 100% سے بھی زیادہ، 1000% سے بھی زیادہ سچی ہوتی ہیں. لائف کا الٹیمیٹ سچ ہی اللہ کی آیت ہے. تو اگر اللہ نے کہا ہے نا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی سوا کچھ نہیں ہے، تو اگر آپ نے کسی پہ احسان کیا اور کسی نے آپ کو ٹھوکر ماری ہے، تو یقین کریں اس احسان کا بدلہ آپ کو اللہ دیں گے، اس احسان کی جزا آپ کو اللہ دیں گے، اس سے بہت زیادہ دیں گے جتنی وہ دے سکتا ہے. میں خود کو بھی یہی سمجھاتی ہوں اور آپ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ جس کا آپ نے برے وقت میں ہاتھ پکڑاؤ، یا جس نے آپ کا برے وقت میں ہاتھ پکڑاؤ، اس کا رب ہے، اس کا صرف اور صرف رب ہے. اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو برا پائیں گے، اور کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے اس کے ہاں دیر ملے گی، دیر سے ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی سنت ہی نہیں ہے، یہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ اس کا جلال ہی نہیں ہے، یہ اس کی ذات ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے گی. اگر کسی نے آپ کا دل دکھا دیا ہے اور کسی نے آپ کو ٹھوکر مار دیا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے. دیکھیے گا، شیئر کریے گا، لائک کریے گا، اور اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا. میرے چینل کو بھی سپورٹ کریں گے تو اچھا لگے گا. تھینک یو.